السلام علیکم، میں پروفیسر فروخ توصیف UGI سے پاک سٹڈیز کے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ہم لوگوں نے 4th چیپٹر جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے، جس میں اسلامائزیشن ان پاکستان جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے جو کوششیں کی گئیں ان کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع، اور اس میں ہم لوگوں نے ان اہم چیزوں کا ذکر کیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا آبجیکٹیوز ریزولوشن یا قرارداد مقاصد کا۔ اب قرارداد مقاصد میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کون کون سے آبجیکٹیوز یا مقاصد جو ہیں وہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں اچیو کرنے ہیں، حاصل کرنے ہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی لیجسلیشن اسمبلی یا پہلی جو دستور ساز آئین ساز اسمبلی ہے اس نے اس کو پیش کیا۔ پھر ہم نے اس میں کیا آبجیکٹیوز اپنے لیے رکھے گئے، فیوچر میں ہم لوگ پاکستان میں کون کون سے آبجیکٹیوز یا مقاصد جو ہیں وہ حاصل کریں گے ان کا اس میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس کو ہم لوگ مزید آگے بڑھاتے ہیں، تو اب ہم نے پاکستان میں بننے والے جو 3 دساتیر ہیں، 3 کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان، ان کا ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن جو پاکستان میں پاس ہوا ہے اسمبلی سے اور یہاں پر امپلیمنٹ ہوا، وہ 29 فیبروری 1956 1956 کا آئین اس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ دین جو اور اس کو چودھری محمد علی، یہ پہلے بیوروکریٹ تھے۔ پاکستان کی جو ابتدائی مشکلات کا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے ایک بیوروکریٹ کا ذکر کیا تھا، چودھری محمد علی کا۔ یہ وہی بیوروکریٹ ہیں جو اس زمانے میں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں۔ ان کی جو ہے وہ زیر صدارت یہ اسمبلی میں پاس کیا گیا اور یہ پاکستان میں لاگو ہوا۔ پھر 8 جون 1962 1962 کو مارشل لاء کا یہ زمانہ ہے۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا۔ مارشل لاء لگاتے ہی اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ 1956 کا آئین سسپینڈ کیا۔ اب یہ 1962 میں جنرل ایوب خان جو اس وقت کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے، صدر بعد میں جو ہے وہ بن گئے۔ دین 1973 14 اگست 1973 کو یہ آئین جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں یہ ان کی طرف سے پاکستان میں جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے اس میں یہی آئین ابھی تک امپلیمنٹڈ ہے اور اسی کو جو ہے وہ سب سے اہم بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اب تک اس میں کئی دفعہ جو ہے امینڈمنٹس ہو چکی، تبدیلیاں ہو چکی، لیکن کانسٹیٹیوشن ابھی تک جو ہے یہی ہے۔ اب یہ ایک جامعہ قسم کا کانسٹیٹیوشن یا دستور جو ہے وہ بنایا گیا تھا، جس کو بعد میں ختم کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل تھا، کیونکہ 73 کے بعد اس آئین کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد 2 دفعہ یہاں پر مارشل لاء جو ہے وہ لگ چکا، اور یہ بڑے مارشل لاز ہیں، جس میں ایک جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں لگایا گیا، دوسرا جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں مارشل لاء یہاں پر لگایا گیا، لیکن دونوں نے ہی اس کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹلی ختم نہیں کیا تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنز ہیں اس میں کون کون سی اسلامک کلاز شامل کی گئی تھی، اسلامک پروویژنز، اسلامک دفعات کون سی تھیں جو ہمارے ان دساتیر کا حصہ تھیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 29 فیبروری 1956 29 فروری 1956 چودھری محمد علی اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیش کیا، اور اس آئین میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ملک کا نام جو ہے وہ بتایا گیا کہ ہم کیا رکھیں گے، اور ہم نے چونکہ یہ ایک اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا تو اس لیے اس میں اسلام آنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی جمہوریت، اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ یہاں پر نافذ کریں گے۔ جمہوریت حکومت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سٹائل ہے گورننس کا، گورنمنٹ کرنے کا،
اس کو ہم لوگ یہاں پر امپلیمنٹ کریں گے تو وہ بھی اس کے نام کا حصہ ضروری تھا. تو ہم نے اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا. ٹھیک ہو گیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان, جس میں اس میں ہمارا اسلام بھی اکاموڈیٹ ہو گیا. پاکستان تو ہم لوگ پہلے سے ہی نام رکھ چکے ہیں, اور جمہوریت جو یہاں پر سسٹم آنے والا ہے ہم اس کو بھی یہاں پر اکاموڈیٹ کر چکے ہیں. سورینٹی, اقتدار اعلیٰ. اب یہ جو اقتدار اعلیٰ کا کانسیپٹ ہے, ہم نے لاسٹ لیکچر میں قرارداد مقاصد پڑھی تھی, اور اس میں اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آخری فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, یعنی فائنل اتھارٹی پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. تو اس میں ہم لوگوں نے آبجیکٹیوز ریزولوشن کو ایز اے پریمبل یا قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا, اور سوورینٹی یا اقتدار اعلیٰ کا جو کانسیپٹ اس میں بیان کیا گیا وہ ایز اٹ از یہاں پر بیان کیا گیا ہے. پریزیڈنٹ چونکہ سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے ہمارا, اس کے بارے میں یہ کہا گیا یہ چونکہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے اور 97% سے ابو یہاں پر پاپولیشن جو ہے وہ مسلمز کی ہے, تو یہاں پر جو بھی اس سب سے بڑے عہدے پر بیٹھے گا, صدر بنے گا اس ملک کا, وہ مسلمان ہوگا. مسلمان کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ صدر نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر پریزیڈنٹ کے لیے کیا شرط رکھی گئی, صدر کے لیے کیا یہاں پر شرط رکھی گئی کہ جو بھی یہاں کا صدر بنے گا اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, بغیر مسلمان کے یہاں پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. لیکن دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں بیان کی گئی. تو ابھی تک ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بندہ مسلمان ہی ہے, کیونکہ آپ کے آئین میں اس کا کچھ بتایا ہی نہیں گیا. قرآن آپ یہاں پر امپلیمنٹ کر نہیں رہے, حدیث مکمل طور پر قوانین میں شامل کی نہیں جا رہی, تو پھر آپ کو ایک ریٹن ڈاکیومنٹ تو چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا, اسلام میں شامل رکھے ہیں ابھی آپ نے. کہ جب آپ ڈیفائن ہی نہیں کرو گے مسلمان کو, مسلم کی تعریف ہی بیان نہیں کرو گے, تو پھر جو بھی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ اس میں شامل ہوگا. صدر مسلمان ہوگا. اسلامک لاس, اسلامی قوانین. انہوں نے کہا جی ہم لوگ پاکستان میں وہ قوانین لاگو کریں گے جو قوانین اسلام کے اکارڈنگلی ہوں گے, اور جو قوانین اگینسٹ دا اسلام ہوں گے ہم کسی بھی صورت ان کو یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اسلامک سٹیٹ ہے. تو یہاں پر بننے والے قوانین صرف اور صرف اسلامک ہوں گے, اور جو پہلے سے قوانین موجود ہیں ہم لوگ ان کو اسلام کے اکارڈنگلی کنورٹ کریں گے, اسلام کے مطابق ان کو تبدیل کیا جائے گا, تب ہی وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو سکیں گے, ادروائز وہ یہاں پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہم لوگ. آرگنائزیشن آف اسلامک ریسرچ, اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن. اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اسمبلی میں جو بل پیش ہوتے ہیں قوانین کے حوالے سے, لاز کے حوالے سے, اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس بل میں جو لاز پیش کیے جا رہے ہیں پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے, کیا وہ لاز اکارڈنگ ٹو اسلام ہے یا اگینسٹ دا اسلام ہے, اسلام کے مطابق ہیں یا اسلام کے خلاف ہیں. تو ایسی صورت میں یہ پھر اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ حکومت کو پیش کرتے ہیں, اور یہ وہی لاز یہاں پر بنوانے کی کوشش کرتے ہیں جو لاز اسلام کے اکارڈنگلی ہوں گے. یہ انہوں نے بتانا ہے کہ آپ جو قوانین بنا رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اس میں علماء جو ہیں وہ شامل تھے. ایلیمینیشن آف ربا, سود. دنیا میں اکنامکلی جتنی بھی خرابیاں ہیں, قائد اعظم بھی یہی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو مغربی نظام معیشت ہے, ویسٹرن سسٹم ہے اکنامک, اس کی وجہ سے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم گریجولی, آل آف اے سڈن نہیں, ہم نے کہا جی ہم آہستہ آہستہ سود کا نظام جو ہے وہ ختم کر دیں گے اپنے معاشی نظام سے, اکنامک سسٹم سے. یعنی سود جو کہ ایک بہت بڑی بیماری ہے, ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس بیماری کو ختم کر دیں گے. یونٹی آف مسلم ورلڈ, اتحاد بین المسلمین. ہم نے کہا جی ہم ایسی کوششیں کریں گے, ایسی کاوشیں کریں گے جن کے اکارڈنگلی جو ہے ہم لوگ جو
پاکستان کے علاوہ دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ قائم کر سکیں، کیونکہ دیکھیں ہم مسلمز ہیں، سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی آف دس ورلڈ، دنیا کی دوسری بڑی کمیونٹی ہیں ہم لوگ، تو ہمارا اگر اپنا ایک بلاک بن جاتا ہے، مسلم کنٹریز اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم لوگ دنیا کے بہت سارے ممالک جو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا۔ اب ہم بات کریں گے 1962 کی۔ ایوب خان نے پاکستان میں مارشل لا ڈکلیئر کیا، اناؤنس کر دیا، مارشل لا یہاں پر لگ گیا۔ اب آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اکارڈنگلی فوجی یہاں پر حکمران نہیں ہو سکتا، اور اگر فوج یہاں کی حکومت پر قبضہ کرتی ہے تو وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب بھی کوئی فوجی پاکستان کی حکومت پر بیٹھتا ہے، آ کے اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو وہ فوجی کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو سسپینڈ کرتا ہے، دستور جو ہے اسے سسپینڈ کر دیتا ہے، یعنی اب آپ کا وہ دستور نہیں رہا۔ ایوب خان نے بھی ایسے ہی کیا، اس دستور کو اس نے سسپینڈ کیا، پھر اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کے ساتھ اس نے نیا قانون جو ہے وہ 1962 8 جون جو ہے اس کو پیش کیا، اور اس وقت یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے، اور بعد میں اس کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب اس کانسٹیٹیوشن میں موسٹلی چیزیں وہی ہیں جو پیچھے والے میں ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جو 1956 میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ 1956 سے ایکسٹرا اسلامک کلاز شامل کی گئی ہیں، اسلامک پروویژن جو ہیں، اسلامک دفعات جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی۔ سب سے پہلے کنٹریز نیم، پہلے اس نے ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے صرف پاکستان رکھا تھا، لیکن بعد میں امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں جو ہے وہ تبدیلی کی گئی کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کا نام دوبارہ سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ اب پہلا تو کام یہیں پر خراب ہو گیا کہ آپ اپنے ملک کا نام اسلام کے نام پر نہیں رکھ رہے بلکہ پاکستان جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، آپ سیکولر ہونے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر امینڈمنٹ کرنی پڑی۔ پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دوبارہ سے ایک امینڈمنٹ کے ذریعے رکھا گیا۔ سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ، یہ ایگزیکٹلی کانسیپٹ وہی تھا جو کانسیپٹ آپ کو آبجیکٹیوز ریزولوشن میں ملا۔ اس میں بھی آبجیکٹیوز ریزولوشن کو ایز اے پریمبل یا جو ہے وہ ابتدائیہ کے طور پر شامل کرے گا۔ پریزیڈنٹ، صدر، یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ صدر جو ہے وہ صرف مسلمان ہوگا، لیکن یہاں پر بھی ابھی تک مسلمان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی ہے۔ صدر مسلمان ہے، لیکن مسلمان کون ہے یہ نہیں یہاں پر بتایا گیا، کیونکہ میں پھر بات وہی کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ قرآن اور سنت تو نافذ کر ہی نہیں رہے نا، اپنا قانون بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب جو ہے اس میں کسی قسم کا قانون، دستور یا آئین جو ہے وہ نہیں بنا ہوا، ان کا آئین یا دستور قرآن ہے، قرآن کے اکارڈنگلی وہ وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، حکومت چلتی ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ جب یہاں پر ایسا نہیں ہے، اب برٹش قانون میں ہی اپنی امینڈمنٹس کر رہے ہیں، اسلامک جو پروویژنز ہیں، اسلامک دفعات ہیں وہ شامل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی مسلم کی ڈیفینیشن بتانی چاہیے تھی کہ اگر صدر مسلمان ہوگا تو مسلمان کون ہے جو وہاں پر بیٹھے گا۔ پہلے تو آپ کو مسلمان کون ہوگا یہ بتانا پڑے گا یہاں پر، لیکن ابھی تک آپ کو نہیں بتایا گیا کہ مسلمان کون ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا۔ اسلامی کلاس، اسلامی قوانین، اب یہ والے اگر چاروں ہی پورشنز دیکھیں تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ہم لوگ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اسلامک قوانین یہاں پر امپلیمنٹ کیے جائیں گے، لاگو کیے جائیں گے، اور جو برٹش قوانین ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو اسلام کنورٹ کیا جائے گا۔ اس میں جو نئی چیز ہے قرآن اینڈ اسلامک ٹیچنگ، قرآن اور اسلامی تعلیمات۔ انہوں نے کہا جی یہاں پر قرآن اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سکولز میں جو ہے وہ پڑھانے کا بندوبست کیا جائے گا، تاکہ اسلام کے بارے میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، ان کو پتہ چل سکے۔ اسلامک آرگنائزیشن،
اب یہ جو اسلامک آرگنائزیشن ہے یہ کام کیا کرے گی؟ یہ اسلام کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے بارے میں دیکھے گی کہ یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، دین اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، اب اس کا کام کیا ہے کہ جو نظریہ اسلام ہے اس کے اکارڈنگلی یہاں پر قوانین بننے چاہیے، اور قوانین جو ہیں ان کے بارے میں بتانا اسمبلی کو یہ ان کا کام ہے۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا، اسلام کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جاننا، پھر ان کو لوگوں تک آسان زبان میں پہنچانا اس کا کام ہے جی۔ دین 1973 14 اگست 1973 کو یہ آئین ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے امپلیمنٹ کیا گیا۔ 1979 ایوب خان جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں پاکستان کی صدارت سے، اور ان کی جگہ پہ ایک نیا جنرل جو ہے وہ مارشل لا ڈکلیئر کر دیتا ہے، جس کو ہم لوگ جنرل یحییٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے یہاں پر ایڈمنسٹریشن کر دی۔ اب جنرل یحییٰ نے کیا کیا کہ 1970 میں جو ہے وہ الیکشنز کروا دیے پاکستان میں، لیکن پاکستان میں الیکشن ہونے کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ حکومت ابھی کسی کو ٹرانسفر نہیں ہو پائی ہے، اور 1971 میں جو ہے وہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد حکومت جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کو۔ یہاں پر ایک عبوری آئین نافذ کر دیا جاتا ہے۔ 1962 کا آئین جو ہے وہ تو یحییٰ خان کی طرف سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک عبوری آئین ہے، انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب انٹرم کانسٹیٹیوشن بھٹو نے کہا کہ تب تک رہے گا جب تک ہم اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا دیتے، اور اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے پھر ایک جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا 1973 کا، اور 14 اگست جو ہے یہ اسمبلی میں پیش کیا گیا، پاس کر دیا گیا، اور امپلیمنٹ ہو گیا 14 اگست کو پاکستان میں۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ پیش کیا۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن اتنا مضبوط ہے کہ اس کو آپ کمپلیٹلی ختم کرنے کی کوشش کریں بھی تو ہو نہیں پایا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ دو بڑے مارشل ایڈمنسٹریٹرز یہاں پر آئے، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جب اس کو سسپینڈ کیا تو دوبارہ سے یہی کانسٹیٹیوشن ود فیو امینڈمنٹس، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑ گیا۔ سب سے پہلی بات انہوں نے وہی کہی، پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ دین سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اچھا، اقتدار اعلیٰ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی بیان کیا گیا جو کہ ہمیں قرارداد مقاصد یا آبجیکٹیوز ریزولوشن میں ملا، اور باقی دونوں میں بھی پری ایمبل کے طور پر اس کو شامل کیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی اس کو پری ایمبل کے طور پر جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، میں نے ایک چیز آپ کو بتانی تھی کہ 1962 میں ایلیمینیشن آف ربا یا سود کے خاتمے کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی ایوب خان صاحب کو شاید سود سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اکارڈنگلی سود جو ہے وہ بالکل حرام ہے، تو آپ کو باقاعدہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم لوگ اس کو جب وہ کمپلیٹلی یہاں سے جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اچھا، دین انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ول بی دا مسلمس، صدر اور وزیر اعظم دونوں ہی مسلمان ہوں گے فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ کہا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں ہی جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے والے دونوں میں صرف صدور کا ذکر کیا ہے، پریزیڈنٹس کا ذکر کیا گیا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ مسلمان ہوگا، وزیر اعظم کے لیے یہ شرط نہیں رکھی گئی، لیکن یہاں پر انہوں نے صدر اور وزیر اعظم جو ہیں وہ دونوں کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ دونوں ہی مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر اور ان دونوں میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، اور وہ ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ مسلمان کیا ہے۔ ہم اس ڈیفینیشن کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔
اب اس میں لکھا ہے اے پرسن ہو ڈز بلیو ان وننس آف گاڈ، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، ایسا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر، توحید پر ایمان رکھتا ہے، دا ایبسولوٹ فائنالٹی آف پروفٹہڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہو، دا ڈے آف دا ججمنٹ اینڈ بکس آف اللہ، قیامت کے دن اور اللہ کی الہامی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ اب یہاں پر کمپلیٹلی پیورلی مسلمان کو ڈیفائن کر دیا گیا، اور یہاں پر قادیانی جو اس سے پہلے مسلمانوں کے زمرے میں ہی اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، ان کو دائرہ اسلام سے نکالا گیا۔ یہ کریڈٹ جو ہے یہ بہت بڑا ہے، اور ان کو اقلیت میں یہاں پر شامل کر دیا گیا، کیونکہ وہ فائنالٹی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا جی ٹھیک ہے، ہر وہ بندہ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوگا، اس پر ایمان رکھتا ہوگا، قیامت کے دن پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہر صورت میں اپنے کیے ہوئے کاموں کا حساب ان کو دینا ہے، اور اسی طرح سے جو اللہ کی اتاری ہوئی الہامی کتب ہیں، ڈیوائن بکس ہیں، ان پر ایمان رکھتا ہے، تو وہی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہہ دیا گیا، ڈیفائن کر دیا گیا کہ مسلمان جب تک ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو انسان جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے گا وہی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور اب یہاں پر ہم نے ان لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور اس سے پہلے وہ اسلام میں ہی کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا اور اہم اقدام اٹھایا گیا تھا۔ اسلامی قوانین، اسلامک لاز، یہ ہم نے پیچھے والے آئین جو ہیں ان میں بھی پڑھ رکھا ہے کہ یہاں پر جو لاز بنیں گے وہ پیورلی اکارڈنگ ٹو اسلام بنیں گے، اسلام کے خلاف جو ہیں وہ کچھ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کمپلسری اسلامک ٹیچنگ، اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ لازمی پڑھائی جائیں گی، اسلامیات کی تعلیم لازمی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی جتنے بھی سکولز ہوں گے ان سکولز میں اسلامیات کو ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر، ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ پھر ٹیچنگ آف عربک، عربی کی تعلیم۔ ہمارا چونکہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں لکھا گیا ہے، تو اگر ہمیں قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کی زبان آنا بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی سکولز ہوں گے ان میں عربی جو ہے اس کو ایک لازمی مضمون کے طور پر جو ہے وہ وہاں پر پڑھایا جائے گا۔ اسلامک ویلیوز، اسلامی اقدار جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو اسلامی قدریں ہیں جن میں ڈیموکریسی، جمہوریت ہے، ایکویلٹی، مساوات ہے، لبرٹی، آزادی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ معاشرتی انصاف ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ ہم لوگ ہر صورت میں کوشش کریں گے کہ یہ ویلیوز، یہ قدریں، اسلامی اقدار جو ہیں وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کی جائیں، جمہوریت یہاں پر رہے، برابر مساوی حقوق یہاں پر لوگوں کو ملیں، ایکویٹی ہو، لبرٹی، ہر بندہ آزاد ہو، یہاں پر اپنے آپ کو آزادی کی فضا میں محسوس کرے، اور اسی طرح سے جو سوشل جسٹس ہے، معاشرتی انصاف ہے، اس میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ برابر کنسیڈر کیے جائیں گے۔ اسلامک سوسائٹی، اسلامی معاشرہ۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا کہ انسان مسلمان اسلام کے اکارڈنگلی اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں تو حکومت ان کو ایسی فضا یہاں پر پرووائڈ کرے گی، ایسا اسلامی معاشرہ بنا کے یہاں پر ان کو دے گی، ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں گی کہ وہ اکارڈنگ ٹو اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اگر معاشرے میں اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز ہی نہیں ہیں، حکومت آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی، ایسے بہت سارے لاز ہیں جس میں ایسا ہو سکتا ہوگا، تو آپ کیسے گزاریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی حکومت آپ کے لیے ایک ایسا ایٹماسفیئر، ایک ایسی
فضا جو ہے وہ قائم کرے گی، جس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس معاشرے میں گزار سکیں گے۔ دین یہاں پر زکوٰۃ اور عشر کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال پر ہوتی ہے، نصاب ہے اس کا، اور عشر جو ہے وہ زرعی پیداوار پر جو ہے وہ آپ سے لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک سسٹم ایسا بنائیں گے، زکوٰۃ کونسلز، زکوٰۃ کمیٹیاں بنائیں گے، اور بعد میں بنائی گئیں، جن کا کام عشر اور زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں سے اکٹھا کرنا ہوگا جن پر یہ فرض ہوتی ہے، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں ان کمیٹیوں کا کام یہ تھا کہ وہ کمیٹیاں اپنے اپنے علاقوں میں مستحقین جو ہیں ان کو تلاش کرتے تھے، اور عشر اور زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ ان تک پہنچائی جانی تھی۔ ایلیمینیشن آف ربا، سود کا خاتمہ 56 میں تھا، 62 میں نہیں ہے، 73 میں دوبارہ سے اس کو شامل کیا گیا کہ ہم لوگ گریجولی آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اپنا جو اکنامک سسٹم ہے، معاشی نظام ہے، اس میں سے ربا یا سود کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے ہم لوگ۔ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل۔ اچھا، اب اسلامی نظریاتی کونسل کا کام بالکل وہی ہے جو کہ اسلامک ریسرچ کونسل کا یہاں پر ہے، یہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل یہاں پر بھی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو لیجسلیٹرز ہیں، قوانین بنانے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ جو قانون بنانے جا رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے یا اگینسٹ دا اسلام ہے، اسلام کے مطابق یا اسلام کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ اب ہم نے پاکستان کے جو 3 کانسٹیٹیوشن ہیں، تینوں دستور ہیں، ان کی ایک کمپیریٹیو سٹڈی جو ہے وہ یہاں پر کر لی ہے، چارٹ بنا کے ہم نے دیکھ لیا کون کون سی کلاز تھیں، پروویژنز تھیں، دفعات تھیں، پھر ہم نے ان سب کو جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ ایکسپلین کیا۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں کون کون سے جو پروویژنز ہیں یا کون کون سی جو دفعات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک ہی جیسی ہیں، اور کون کون سی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔